بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 110 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکن، لیت، لعل اور اس کے بعد حروف عطف سے متعلق کچھ پڑھ. عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَكِنَّ لِلِاسْتِدْرَاكِ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِّرَيْنِ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَا جَاءَ زَيْدٌ لَكِنَّ عَمْرًا جَاءَ وَغَابَ زَيْدٌ لَكِنَّ بَكْرٌ حَاضِرٌ. لیکن للاستدراک، لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی ما قبل کلام کے مفہوم کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس کے برعکس دوسرا مفہوم پیش کرنے کے لیے آتا ہے. وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِّرَيْنِ فِي الْمَعْنَى، اور اسی وجہ سے کہ یہ ماقبل کلام کے مفہوم کے متبادل مفہوم کو پیش کرنے کے لیے آتا ہے. یہ دو ایسے کلاموں کے بین آتا ہے، درمیان میں آتا ہے. متغايرین فی المعنی، جو دو کلام معنن ایک دوسرے کے متغایر ہوں، ایک دوسرے کے ضد ہوں. جیسے ما جاء زید لیکن عمرا جاء، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر آیا. اب ما جاء زید، یہ زید کی مجیت کی نفی کر رہا تھا، لیکن عمرا جاء، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو سکتی تھی کہ عامر جو زید کا ساتھی ہے ہو سکتے وہ بھی نہ آیا ہو. تو کہا لیکن عمرا جاء، لیکن عامر وہ آ گیا ہے. وغاب زید لیکن بکر حاضر، زید غائب ہوا لیکن اس کا ساتھی بکر یہ حاضر ہے. اس کی ترکیب ہم کریں گے: غاب فعل، زید اس کے لیے فاعل، لیکن حرف مشبہ بالفعل للاستدراک، بکر اس کے لیے اسم اور حاضر اس کے لیے خبر. ويجوز معها الواو، فرماتے ہیں لیکن کے ساتھ وہ کا استعمال بھی جائز ہے. اسم کے قام زید ولکن عمرا قاعد، تو یہاں پر وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور لیکن عمرا قاعد لیکن کے ساتھ اس کے استعمال ہوا ہے، یہ استعمال جائز ہے. وقد تخفف، کبھی ان اور ان کی طرح لیکن کو بھی مخفف بنا دیا جاتا ہے. فتلغى، اس صورت میں اس کو ملغا کر دیا جاتا ہے اور یہ عمل نہیں کرتا. جیسے ذهب زید لیکن عمر عندنا، زید چلے گئے لیکن عمر ہمارے ہاں ہے. تو یہاں پر لیکن حرف از حروف مشبہ بالفعل ملغا، زامل عمر مبتدا اور عندنا مرکب اضافی اس کے لیے خبر ہے. ولیت للتمنی، حروف مشبہ میں سے لیت للتمنی، یہ تمنی کے لیے آتا ہے، آرزو کے لیے آتا ہے. جیسے لیت زید قائم، کاش زید میرے پاس قیام کرتا. تو یہاں پر لیت حرف از حرف مشبہ الفعل ہے، ناصب الاسم رافع الخبر. زید مفرد منصرف صحیح اسم لیت منصوب بفتح لفظا، وقائم مفرد منصرف صحیح خبر لیت مرفوع بضمہ لفظا. واجاز الفراء لیت زید قائما بمعنى تمنا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو ذکر فرما رہے ہیں کہ امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ لیت کو تمنا فعل کے معنی میں کرتے ہیں اور لفظاً اور معنن دونوں طرح اتمنا فعل والا عمل اس کو دیتے ہیں. تو ان کے ہاں لیت زیدن قائما نہیں ہوگا بلکہ لیت زیدن قائما ہوگا. لیت فعل بمعنی تمنا زیدن، اور اس کے اندر ضمیر فاعل زیدن مفعول به اول قائما مفعول به ثانی ہوگا ان کے ہاں. ولعل للترجی، حروف مشبہ فعل میں سے لعل للترجی، ترجی کے لیے ہے، یعنی کسی ایسی چیز جس کی حصول کی امید ہو، اس کی حصول کی امید رکھنا، یعنی کسی محبوب چیز کی حصول کی امید رکھنا، یہ ترجی کہلاتا ہے. تو لعل للترجی، لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے آتا ہے. کا قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ قول ہے: احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں
نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں لیکن اس حال میں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائے۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کی ترکیب کرتے احب، یہ فعل فاعل، الصالحین یہ مفعول بہ ذوالحال، اور وہ حرف وہ حالیہ، لست منہم یہ جملے سے حال ہے، لست فعل افعال ناقصۃ ضمیر اس کے لیے اسم، اور منہم ظرف مستقر اس کے لیے خبر، فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر یہ حال، اور لعل فعل از حرف مشبہ الفعل لفظ اللہ اس کے لیے اسم، یرزقنی صلاح یرزق فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول بہ اول، صلاحا مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل کے لیے خبر بنا۔ تو یہاں پر محل استشہاد لعل ہے کہ لعل یہ ترجی کے لیے ہے، یعنی شاعر کہتا ہے میں نیک لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اس حال میں کہ میں نیک لوگوں میں سے ہوں نہیں، لعل اللہ یرزقنی صلاح، لیکن نیکی کو میں پسند کرتا ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دیں۔ وشذ الجر بہا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں بعض یعنی بنو عقیل والے وہ لعل کے ذریعے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں اور وہ یوں پڑھتے لعل زید قائم پڑھتے ہیں، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے وشذ الجر بہا، اس کے ذریعے ما بعد والے اسم کو جر دینا یہ شاذ ہے، جیسے لعل زید قائم۔ وفی لعل لغات، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ لعل کے لغات کے بارے میں ذکر فرما رہے کہ لعل کی اصل کیا تھی، تو بعض فرماتے لعل کی اصل عل تھی، اور بعض فرماتے عن، اور بعض فرماتے ان، اور بعض فرماتے لعن، اور بعض فرماتے لعن، جبکہ امام مبرد جو مشہور نحوی ان کے ہاں اصلہ عل، ان کے ہاں عل اس کی اصل تھی، زید فیہ اللام، پھر شروع میں لام کا اضافہ کیا گیا تو عل سے لعل بنا، والبواقی فروع، اور باقی جو عن ان لعن لعن ہے یہ اسی عل کے فروع ہے، اصل عل ہے۔ فصل حروف العطف، یہ فصل حروف عاطفہ کے بیان میں حروف العطف عشرۃ، حروف عاطفہ 10 ہے، الواو والفاء وثم وحتى واو واما وام ولا وبل ولكن، فالاربعة الاول للجمع، حروف عاطفہ کل 10 ہیں، الواو والفاء ثم اور حتى، یہ جو 4 ہے یعنی واو فا ثم اور حتى یہ 4 مطلقاً جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ اس معنی کے لیے آتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ گزشتہ فعل میں مشترک ہیں، مثلا میں کہتا ہوں جاء زید وعمر، یا فعمر، یا ثم عمر، یا حتی عمر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، تو جمعیت کا معنی دیتے ہیں۔ فالواو للجمع مطلقاً، پھر یہ جو واو ہے ان 4 میں سے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتے ہیں، جیسے جاءنی زید وعمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، تو چاہے زید پہلے آیا ہو یا عمر پہلے آیا ہو، چاہے زید پہلے آیا ہو اور عمر اس کے بعد فوراً آیا ہو یا کچھ وقفے سے آیا ہو، تو اس میں اس بات کی کچھ وضاحت نہیں ہوتی، بس واو جو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ یہ اس فعل میں دونوں مشترک ہیں اور دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں، باقی پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، اور پہلے ایک آیا بعد والا جو ہے تھوڑی بہت مہلت کے ساتھ آیا یا جلدی آیا، تو اس میں اس بات کی کسی قسم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ مطلقاً یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ سواء کان زید متقدما فی المجیء او عمر، چاہے زید جو ہے وہ مجیء میں پہلے آنے والا ہو یا عمر ہو، والفاء للترتیب بلا مہلت، اور فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، والفاء للترتیب بلا مہلت، اور فا دوسرا جو ہے فا یہ ترتیب کے لیے آتا ہے بلا مہلت، ترتیب بلا مہلت کے لیے، یعنی جاء زید فعمر، یعنی پہلے زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا، اسی مجیعت میں ایک دوسرے کے بعد آئے ہیں، لیکن آنا ان کا
ایک دوسرے کے فوراً بعد ہے، یعنی پہلے زید آیا تو فوراً عامر آیا، تو جاء زید فعامر بلا مہلت، یعنی عامر کا آنا بغیر کسی مہلت کی تھا، بغیر بلا تاخیر تھا، جسے قام زید فعامر۔ اذا کان زید متقدما، جب زید قیام میں پہلے تھا، وعامر متأخرا بلا مہلت، عامر جو ہے وہ متأخر تھا بغیر مہلت کے، بغیر تاخیر کے۔ وثم للترتیب بمہلت، اور ثم جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے بمہلت، کچھ مہلت کے، یعنی ثم جو ہے وہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں مہلت کا معنی بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں دخل زید ثم عمرو، زید داخل ہوا پھر اس کے بعد عمر داخل ہوا، تو زید کے بعد ہی عمر داخل ہوا، دخول میں پہلے زید اور پھر بعد میں عمر ہوگا، اسی عبارت والی ترتیب سے۔ اور اس میں مہلت بھی ہوگی، یعنی زید پہلے داخل ہوا اور کچھ دیر بعد عمر داخل ہوا، بلا مہلت نہیں، مہلت کے ساتھ۔ اذا کان زید متقدما، جب زید دخول میں پہلے تھا، وبینہما مہلت، اور دونوں کے دخول میں مہلت ہو، کچھ عرصہ ہو۔ وحتیٰ کا ثم فی ترتیب والمہلت، اور حتیٰ بھی ثم کی طرح ہے ترتیب اور مہلت میں، یعنی حتیٰ بھی ترتیب کا معنی دیتا ہے اور مہلت کے ساتھ ترتیب کا معنی دیتا ہے۔ الا ان مہلتها اقل من مہلت، البتہ حتیٰ کہ جو مہلت کا معنی دیتا ہے وہ مہلت من مہلت ثم والی مہلت سے کم ہوتی ہے، یعنی اگر ہم یوں کہیں دخل زید ثم عمرو، زید داخل ہوا پھر اس کے بعد عمر داخل ہوا، تو شاید عمر 1 گھنٹے کے بعد داخل ہو چکا ہو یا 2 گھنٹے کے بعد، تو جتنی بھی مہلت ہو اس میں ہو۔ لیکن اگر زید کے بعد 10 منٹ بعد جو ہے وہ عمر داخل ہوئے تو پھر ہم ثم نہیں بلکہ حتیٰ کہیں گے، دخل زید حتیٰ عمر۔ جی، وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهُ دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اور حتیٰ اور ثم کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون معطوفها داخلا فی المعطوف علیہ، کہ اس کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو، یعنی حتیٰ کا معطوف معطوف علیہ دونوں ایک جن سے ہو۔ وہی تفید قوت فی المعطوف، اور یہ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے، جیسے مات الناس حتی الانبیاء، لوگ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی۔ تو اب الناس معطوف حتی حرف عطف، الانبیاء معطوف علیہ، تو اب یہاں پر انبیاء الناس میں داخل ہے، دونوں ایک ہی جن سے ہیں، اور اس عطف نے معطوف میں قوت کا فائدہ دیا ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کا مرنا اور لوگوں کا فوت ہونا یہ تو بطریق اولا ہوگا، او ذوفاً فیہ، یا یہ جو عاطف یہ حتیٰ جو ہے یہ معطوف میں ذوف کا فائدہ دے گا، قوت کا نہیں۔ جیسے قدم الحاج جو حتی المشاد، حاجی تشریف لائیں، یہاں تک کہ پیادل پا بھی سفر کرنے والے وہ بھی تشریف لائیں، یعنی وہ حاجی، مشاتی ماشین کی جمع، یعنی وہ حاجی جو پیادل سفر کر کے حج کے لیے گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں، تو کہتے حاجی واپس ہو گئے، یہاں تک کہ پیادل سفر کرنے والے بھی واپس ہو گئے، تو پیادل سفر کرنے والے بھی واپس ہو چکے، تو جب پیادل سفر کرنے والے حج سے واپس ہو چکے تو مسافر اور گھوڑوں پر اور سواریوں پر، جہاز پر سفر کرنے والے تو بطریق اولا واپس ہو چکے ہوں گے، تو یہاں پر اس نے ذوف کا فائدہ دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکن اور اس کے بعد پھر لیت لعل سے متعلق پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے حروف عاطفہ شروع کی کہ حروف عاطفہ 10 و فا ثم حتی او اما ام لا بل لیکن، ان میں سے پہلے 4 جو ہے وہ مطلقاً جمع کے لیے آتے ہیں، پھر واو جو ہے وہ مطلقاً جمع کے لیے آتے ہیں، اور فا جو ہے وہ جمع کے ساتھ جو ہے ترتیب کا فائدہ بھی دیتا ہے، اور ثم بھی ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں لیکن مہلت کے ساتھ، اور فا جو ہے بلا مہلت کا ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں، اور حتی یہ بھی ثم کی طرح ہے۔ البتہ حتی اور ثم میں 2 فرق بیان ہوئے، ایک یہ ہے کہ حتی کے درمیان جو مہلت ہوتی ہے وہ ثم کی مہلت سے کم، اور دوسرے یہ کہ حتی کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے حروف عاطفہ اور حروف عاطفہ میں سے واو فا ثم اور حتی کا معنی پوچھوں گا کہ یہ کس قسم کے عطف کے لیے آتے ہیں اور کون سا معنی ادا کرتے ہیں۔ آپ نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔